Hello, Assalamu alaikum. This is lecture number 20 in the series of research tools and techniques. We have covered lots of course up till now. Which research process steps we have covered? Let us repeat them again. We have covered broad problem area or observation from where our research process started. Then we had covered preliminary information gathering. Third step was narrowing down of broad problem area into a problem statement. Then fourthly, we did find کہ theoretical framework کیسے بنتا ہے, اس کے components کیا ہیں, variables ہوتے ہیں, اور پانچویں step میں جا کے ہم لوگوں نے hypothesis بنائے تھے. تو we are again on step number 6. ہم نے جو ہے وہ ایلیمنٹس آف ریسرچ ڈیزائن پڑھ رہے ہیں, اسی کی کنٹینویشن ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ آج جو ہے وہ کون سا ایلیمنٹ ہم نے کرنا ہے. بالکل ڈیٹا کلیکشن میتھڈس. دی ایلیمنٹ از ایلیمنٹ نمبر 9 ڈیٹا کلیکشن میتھڈز. اس میں بہت سارے ایلیمنٹس ہم نے پہلے کیے ہیں جن سے ہم نے واقفیت حاصل کی ہے. تو آج ہم 9واں ایلیمنٹ ہی کنٹینیو کر رہے ہیں. اس میں ہم لوگ جو ہے وہ ڈیٹا کلیکشن میتھڈس کے اندر آئے previously told that there are various methods of data collection in this step number 6 as well. Magar mostly the data collected is of the nature of quantitative data. Quantitative data hum log gather karte hain through questionnaires, interviews, observation and physical measurement. تو جو ہے وہ 4 طریقے ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم کرنے شروع کیے تھے, کوشچنیئرز, انٹرویوز اینڈ آبزرویشن. آج جو ہے وہ کوشچنیئرز سے ہی لیکچر نمبر 20 کا آغاز کریں گے, اور پھر ہم انٹرویوز دیکھیں گے جو کہ ہم لوگ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں اسٹیپ نمبر 2 کے اندر. اس کی فردر ہم کلیریفیکیشن کریں گے, اور ان دی اینڈ ہم آبزرویشن کو بھی ٹچ کریں گے آج کے لیکچر میں. سو دیز آر بیسیکلی دا ٹاپکس فار ٹوڈے. The things which we had covered previously in lecture number 19 were introduction to data collection methods, then principles of questionnaire design. ہم لوگوں نے جو ہے وہ ایلیمنٹ نمبر 9 میں ڈیٹا کلیکشن میتھڈس کی انٹروڈکشن لی, اور پھر دیکھا کہ questionnaire, ایک اچھا questionnaire بنانے کا کیا فارمولا ہے. So today we are going to continue with principles of questionnaire design, data collection through interviews and observational surveys. These are today's lecture's topics. We are on step number 6 as you can see, and over here we are on element number 9 data collection methods. So this is basically the brief of what we have covered so far and in which direction we are moving. So please keep track of your directions as well. In research process your direction is very important. ہم لوگ جو ہے وہ ایک ٹاپک سے لے کے چلے تھے, اور اس کے بعد ہم لوگوں نے جو ہے اس میں پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ کی, اس کے بعد تھیوریٹیکل فریم ورک بنایا, اور اب ہم لوگ جو ہے وہ اسٹیپ نمبر 6 کے ایلیمنٹ نمبر 9 پہ ہیں, اور ہم نے اب جو ہے وہ جا کے دوبارہ سے ڈیٹا گیدر کرنا ہے, مگر ڈیٹا ہم نے اپنے ہائپوتھیسس کے لیے گیدر کرنا ہے. تو جو ہے وہ دیز آر دا بیسکس ویئر وی اسٹینڈ ناؤ اینڈ واٹ تھنگز گوئنگ ٹو کم ان دا فیوچر. آگے کچھ 3 یا 4 ایلیمنٹس جو ہے وہ رہ گئے ہیں ریسرچ ڈیزائن کے, اور اس کے بعد ہم لوگ اپنا کورس ریپ اپ کریں گے انشاءاللہ, جہاں پہ ہم لوگ ڈیٹا انالیسس کریں گے, اور پھر اس کے بعد اس کی مدد سے ہم لوگ اسی کا جو ہے ایک ڈیڈکشن کریں گے. تو لاسٹ اسٹیپ تک ہم لوگ جو ہے وہ ریسرچ کو لے کر جائیں گے. فی الحال ہم اسٹیپ نمبر 6 پر ہی ہیں. سو ہم لوگ جو ہے وہ دیکھ رہے تھے ایک بنیادی طور پہ ایک اچھے کوشچنیئر کی خصوصیات, اور اس کے اندر ہم لوگوں نے دیکھا کہ کوشچنیئر کے 3 سیکشنز ہوتے ہیں. ایک انٹروڈکٹری سیکشن ہوتا ہے, سیکنڈ نمبر پہ ہم لوگوں نے دیکھا کہ پرسنل انفارمیشن ہم نے رسپونڈنٹ سے گیدر کرنی ہوتی ہے,
آخر کار ہم نے رسپونڈنٹ کو بھی تو اینالائز کرنا ہے کہ رسپونڈنٹ کریکٹرسٹکس کیا تھے. تو اس کے لیے ہم لوگوں نے دیکھا کہ ایک جو ہے اس کا نام تو خیر نہیں، البتہ پتہ بھی بعض دفعہ آپشنل ہوتا ہے، اس کی ایج، اس کی سیلری، اس کا جو ہے وہ اس کے علاوہ کون سی آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہے، یہ چیزیں بھی ہم نے کوشچن میں رکھنی ہوتی ہیں. اس سیکنڈ جو انفارمیشن ہوتی ہے کوشچن ایئر کی، کوشچن ایئر کے 3 حصے ہوتے ہیں، آپ لوگ دیکھ ہی چکے ہو. نمبر 1 از انٹروڈکشن، نمبر 2 از پرسنل انفارمیشن. پرسنل انفارمیشن کے اوپر آپ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس لگا سکتے ہو، آپ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس لگا سکتے ہو. ہم اس کی ایج کی مین میڈین موڈ، اس کا اسٹینڈرڈ ڈیویشن معلوم کر سکتے ہیں، اس کی سیلری کے ساتھ یہی کام کر سکتے ہیں، اس کے آکوپیشن کو دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے آکوپیشنز سے جو ہے وہ ہمارا ڈیٹا تعلق رکھتا ہے، کون کون سے آکوپیشن کے بندوں نے ہمارا کوشچن ایئر فل کروایا ہے. تو سیکنڈ پارٹ آف دا کوشچن ایئر از آلسو ویری امپورٹنٹ. سیکنڈ پارٹ آف دا کوشچن ایئر ویئر وی گیٹ دی ڈیموگرافک ڈیٹا، دی ڈسکرپٹیو ڈیٹا، دیٹ از آلسو ویری امپورٹنٹ. اور اس کے ساتھ ہم جو ہے اپنی رسپونڈنٹ کی انفارمیشن بھی اپنی ریسرچ رپورٹ میں لگانی لازمی ہوتی ہے. ہم نے جو بھی انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ سوال بنائے وہ دیٹ از بیسیکلی آسکڈ ان سیکشن نمبر 3. تو 3 سیکشن جو ہے وہ کم از کم ہوتے ہیں. پرسنل انفارمیشن کے اوپر بھی ڈیٹا بے حد ضروری ہے، اور تیسری جو ہے آپ اسی مقصد کے لیے ریسرچ کرے ہو کہ آپ نے اپنے ہائپوتھیسس کو پروف کرنا ہے، تو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل پر بھی سوال بنائے گئے ہوں گے. انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ سوال بنانے کا ہم نے طریقہ بھی دیکھا تھا. ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہے وہ ایک ایزی ٹو میئر ویریبل کے لیے کیسے ہم سوال بناتے ہیں، اور ایک ہارڈ ٹو میئر ویریبل کے لیے ہم کیسے سوال بناتے ہیں. سوال کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے اور اس کے آگے اسکیل لگا ہوتا ہے. تو یہ جو ہے ان چیزوں کا اگر آپ بنیادی چیزوں کا خیال رکھیں گے تو امید ہے کہ آپ بہت اچھا ایک سوال نامہ بنانے کے قابل ہو جائیں گے. 3 حصے ہوتے ہیں، 3 حصوں کو ہم نے کیسے ڈیوائڈ کیا ہوا ہے آپ پچھلی سلائیڈ بغور اس کو دیکھیں، پڑھیں، اور پھر اپنے جو ویریبلز آپ کو ملے ہیں ڈیورنگ سیکنڈ اسٹیپ یعنی کہ پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ، اس کے لیے پھر آپ ایک اچھا سا کوشچن ایئر بنانے کی کوشش کریں. تو پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. جتنی آپ اس کی پریکٹس کرو گے، میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اٹ از بیسیکلی این آرٹ ایز ویل ایز سائنس. کوشچن ایئر کو بنانا از این آرٹ ایز ویل ایز سائنس. جتنا آپ صحیح طریقے سے اس کو بناؤ گے، بنانے کے قابل ہوگے، جتنی اس کی پریکٹس کرو گے، اتنا ہی آپ کا سوال نامہ بہتر بن پائے گا. دین ہمیشہ ہی آپ کا سوال نامہ نہیں درست ہوگا. اس کے لیے پھر ہم گڈنس آف میئرز بھی دیکھتے ہیں، اس کے ریلائبلٹی چیک بھی کرتے ہیں، ویلیڈیٹی چیک بھی کرتے ہیں. اس کے اندر بنیادی نقطہ یہ ہے کہ آپ نے اگر سوال نامہ بنایا ہے خود سے تو پھر اس کو اپنے کسی ایکسپرٹ سے، ایک ایکسپیرینس شدہ بندے سے اس کو چیک کرواؤ، اور پھر اس کے بعد آپ ڈیٹا گیدر کرنے کے لیے نکلو. کم از کم آپ کی فیس ویلیڈیٹی جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے اپنے سوال نامے کے اندر، اور اس کے بعد پھر آپ نے ڈیٹا گیدر اس کے اوپر کرنا ہے. تو یہ تمام تھیوریٹیکل اسپیکٹس ہیں جو کہ ہم ان لیکچرز میں دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں. ان کو پریکٹیکلی اپلائی کرنے کی بھی کوشش کی جانی چاہیے. اگر آپ سے سوال نامہ نہیں بن رہا ہے، اس کے سوال نہیں بن رہے ہیں، تو یو ہیو گاٹ another آپشن، اور وہ کیا ہے کہ پہلے اگر اس ویریبل پہ ریسرچ ہوئی ہے تو آپ پرانے لوگوں کے بنائے گئے اسکیل اور اس کی اسٹیٹمنٹس آپ اٹھائیں، اور پھر ہم آج کی ریسرچ میں اس کو شامل کریں. سو یہ ایک تکنیکی ٹیکنیکل کام ہے جس کو بہرحال آپ نے کرنا ہے. آپ نے دیکھا کہ ہم کس پروسیس سے گزر کے کتنی محنت سے، کتنی تندہی سے کوشچن ایئرز بناتے ہیں. یہ 3 پارٹس اس کے اندر ہونے چاہیے. آپ کوشش کرو گے، یو ول بی ایبل ٹو ڈیولپ اے ویری گڈ کوشچن ایئر. تو اگر آپ کی امپلائی موٹیویشن کے بارے میں اگر آپ نے پوچھنا ہے امپلائی موٹیویشن کے لیے، تو اس کے لیے بھی اگر اٹ از ہارڈ ٹو میئر ویریبل، اس کو ہم اس کی ڈائمینشنز ایلیمنٹس میں بریک اپ کریں گے، پھر اس سے اسٹیٹمنٹس اور اسکیل لگائیں گے. تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. یو کین ڈو اٹ، یو کین پرفارم اٹ. کوشچن ایئرس کے بارے میں جو ہے ہم نے تفصیل لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھی تھی. اس لیکچر میں ہم کوشچن ایئر کے ہی بارے میں کنٹینیو کر رہے ہیں. اب ہم وہ سوالات دیکھ رہے ہیں آج کے لیکچر کے اندر کہ کون سے کوشچن ایئرس جو ہے وہ کون سے کوشچن ایئر کے اندر نہیں ہونے چاہیے. ہم نے پہلے دیکھا کہ ہم اپنے ویریبل سے متعلق ہم نے سوال جو ہے وہ
بنانے کا ایک طریقہ دیکھا کہ امپلائی موٹیویشن، ہم کوئی بھی اسکیل اس میں لگا سکتے ہیں، گرافک ریٹنگ اسکیل لگا سکتے ہیں، لکٹ اسکیل لگا سکتے ہیں، اتنے بہت سارے اسکیلز یو ہیو لرنڈ، یو کین اپلائی دیم آل اور ایون اونلی ون آف دیم. تو ڈپینڈنگ آن دی سچویشن، ڈپینڈنگ آن کیپنگ ان ویو یور ریسپونڈنٹ، اس کا کیا جو ہے وہ کیا اس کو یہ سمجھ میں آئے گا اسکیل، اور پھر ہم نے اسکیل کے بارے میں بھی بتانا ہوتا ہے اپنے کوشچنیئر میں. یہ کچھ باتیں تھیں پریلیمنری طور پہ جو ہے وہ میں نے آپ کو بتائی. اگین ہم لوگ جو آج دیکھنے والے ہیں وہ کوشچنز وچ شوڈ ناٹ بی انکلوڈیڈ ان میکنگ اے کوشچنیئر. آج جہاں سے ہم لوگ ٹاپک اپنا شروع کر رہے ہیں، ٹائپ آف کوشچنز وچ شوڈ بی اوائڈیڈ وائل میکنگ اے کوشچنیئر. تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسے جو ہے وہ ہم لوگ اگر اس طرح کے سوال جیسا کہ خدا نخواستہ آج جو 6 ٹائپس ہم پڑھیں گے ان کی طرح کے آپ نے اپنے سوال نامے میں بنا دیے تو آپ کا رسپونڈنٹ جو ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا. ہم نے رسپونڈنٹ کو کنفیوز نہیں کرنا ہے، لہٰذا دیز ٹائپ آف کوشچنز شوڈ بی اوائڈیڈ. دیز ٹائپس آف کوشچنز شوڈ بی اوائڈیڈ. جب آپ اپنا سوال نامہ بنا لو، یعنی کہ آپ اس میں جو ہے وہ 3 سیکشنز طے کر لو کہ آپ کے جو 3 سیکشنز ہیں وہ ہے انٹروڈکشن، پرسنل انفارمیشن اباؤٹ رسپونڈنٹ، اور اس کے بعد جو ہے آپ کے انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ یا ماڈریٹنگ اور انٹرویننگ ویریبل پہ بنے ہوئے سوالات. تو اس کے بعد آپ دیکھو کہ کہیں ان کے اندر یہ غلطیاں تو نہیں ہیں. یہ 6 غلطیاں جو ہیں آپ نے ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے جب آپ نے سوالات بنانے ہیں. اور پہلی غلطی ہے ڈبل بیرلڈ کوشچنز کی. ہم نے کبھی بھی ڈبل بیرلڈ کوشچنز نہیں بنانے ہیں. آپ چیک کرو کہ اپنے سوالات کو، ایک طریقہ تو جو ہے وہ گڈنس آف میئر بھی دیکھنے کا تھا کہ کیا ہمارا جو ہے وہ ہمارے سوالوں میں جو ہے ریلائبلٹی اور ویلیڈیٹی ہے یا نہیں. دین ہم نے یہ بھی چیک کرنی ہے ساتھ ساتھ میں باتیں کہ کیا ہم نے آیا کوئی ڈبل بیرلڈ کوشچن تو نہیں بنا دیا. اور ڈبل بیرلڈ کوشچن وہ کوشچن ہوتا ہے جس میں بیک وقت 2 چیزیں پوچھی جاتی ہیں. Double barreled questions are those questions in which 2 things are inquired at a time. Such questions should never be asked from the respondent because your respondent get confused. اس کی ایک مثال ہے. ڈبل بیرلڈ کا مطلب ہے کہ پہلے ہوتی تھی ڈبل بیرلڈ گنز، اور آپ جو ہے وہ 2 نالی بندوق ہوتی تھی، 2 فائرز ایک ساتھ ہوتے تھے، 2 فائرز ایک ساتھ نہیں کرنے ہیں. ایسا سوال جس میں 2 چیزوں کے متعلق ایک سوال میں پوچھا جائے، ایک سٹیٹمنٹ بنائی جائے. ہم نے دیکھا تھا کوشچن کے 2 پارٹس ہوتے، ایسی سٹیٹمنٹ بنائی جائے جس کے اندر جو ہے 2 چیزیں ایک ساتھ پوچھی گئی ہوں تو وہ ڈبل بیرلڈ کوشچنز کہلاتے ہیں. The questions in which 2 variables are asked simultaneously are known as double barreled question. اور اس کی مثال ہے when I buy packet rice, brand name and packaging are important to me. This is an example of a double barreled question. Double barreled question پھر سے ہم دیکھتے ہیں اس کی example. When I buy packet rice, brand name and packaging are important to me. اس کے اندر جو ہے وہ بندے اس اسٹیٹمنٹ کے آگے یہ جو آئٹم ہے اس کے آگے اسٹیٹمنٹ کے آگے جو اسکیل لگا ہے اس کے اندر وہ ہے اسٹرانگلی ڈس ایگری نیدر ایگری نور ڈس ایگری ایگری اور اسٹرانگلی ایگری کا آگے جو ہے وہ 1 2 3 4 5 ہے. اس کا مطلب ہے کہ آگے لکڈ اسکیل لگایا ہوا ہے. کوئی اور اسکیل بھی ہو سکتا تھا، یہاں پہ ہم نے لکڈ اسکیل لگانا مناسب سمجھا، موضوع سمجھا، کیونکہ یہ انٹرول اسکیل ہے تو لہٰذا ریسرچرز پریفر کرتے ہیں کہ انٹرول اسکیل لگے یا پھر جو ہے وہ ریشیو اسکیل لگے. یہاں پہ کیونکہ جو چوائسیز ہے، آپشنز ہیں، ان کے درمیان ایک جتنا فاصلہ ہے، دیکھیں 1 اور 2 اور 3 اور 4 اور 5 کے کھانے تو یہ جو ہے وہ برابر ہے، تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ یہ انٹرول اسکیل ہے. وین آئی بائی پیکٹ رائس، تو بندے کے سامنے جب ایسا سوال آئے گا ہی اور شی از گوئنگ ٹو گیٹ کنفیوزڈ، دا رسپونڈنٹ از گوئنگ ٹو گیٹ کنفیوزڈ کہ یہ سوال برانڈ نیم کے بارے میں پوچھا گیا ہے یا پیکیجنگ کے بارے میں پوچھا گیا ہے. تو جو ہے وہ کیونکہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں.
اب جو ہے برانڈ نیم کے اندر بہت سارے نام ہو سکتے ہیں. کرنل باسمتی ہے, کشمیر باسمتی ہے. تو کیا نام جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اور پیکیجنگ جس طریقے سے یا پالیتھین کے کنٹینر میں ہونا چاہیے, گتے کے کنٹینر میں ہونا چاہیے, ایسا سوال ہم پوچھ رہے ہیں کہ پیکٹ رائس کے اندر جو ہے آپ کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے. تو دو چیزیں ایک ساتھ پوچھ لی, لہٰذا دس از اے ڈبل بیرلڈ کوشچن, ہمارا کام خراب ہو گیا. اور آگے جو ہے وہ اسکیل لگا ہوا ہے. تو اس کا طریقہ کیا ہے, اگر ہمیں نظر آئے ہم نے کوشچنیئر بنایا ہے 3 حصے اس کے, اور انڈیپینڈنٹ یا ڈیپینڈنٹ ویریبل پہ ہم نے سوالات بنائے ہیں سیکشن 3 میں, اس میں غلط سوال بن گیا, 2 چیزیں ایک ساتھ پوچھ رہے, تو ہم نے ہمیشہ اس سے 2 سوال بنا لینے, 2 آئٹمس بنا لینے ہیں, اور ہم نے کہنا ہے کہ پہلا اس کو کیسے ہم بریک اپ کریں گے. جب بھی ہمارا ڈبل پیرلڈ اگر جو ہے وہ سوال بن گیا, گاڈ فاربیڈ, تو دین وی آر گوئنگ ٹو کنورٹ اٹ انٹو 2 آئٹمس یا 2 کوشچنس. تو اس کا جو ہے وہ پہلا ہم بنائیں گے, وین آئی بائی پیکٹ رائس برانڈ نیم از ویری امپورٹنٹ ٹو می. ایک یہ آئٹم بن جائے گا, یہ سوال بن جائے گا, اور دوسرا سوال بنے گا وین آئی بائی پیکٹ رائس پیکیجنگ از امپورٹنٹ ٹو می. تو ہمیشہ جب بھی آپ دیکھو, ایک نظر چیک کر لو اپنے سوال نامے کو, جب آپ سوال نامہ بنا چکو انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبلس پہ, کہ کہیں آپ نے آیا ڈبل بیرلڈ کوشچن تو نہیں بنایا. ڈبل بیرلڈ کوشچن ہمیشہ ریسپونڈنٹ کو کنفیوز کر دے گا, لہٰذا always break your question into 2 questions. always ڈبل بیرل کوشچنس کو صحیح کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ڈبل بیرل کوشچن کو 2 سوالات میں 2 کوشچنس میں تبدیل کر لیں گے. تو یہ جو ہے وہ پہلا غلط طریقے کا سوال تھا جس کو ہم نے اوائڈ کرنا ہے, ڈبل بیرل کوشچنس. سیکنڈ ٹائپ ہے کوشچنس کی which should be avoided are ambiguous questions. Second type of questions which should always be avoided are ambiguous questions. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی ہم سوال نامہ بنائیں گے ہم اس کو ضرور پڑھیں گے. وی آر گوئنگ ٹو ریڈ اٹ اینڈ دین وی آر گوئنگ ٹو, نہ صرف ہم نے ریڈ کرنا ہے بلکہ اس کو فل بھی کر کے دیکھنا ہے. پہلا جو رسپونڈنٹ ہونا چاہیے وہ آپ خود ہونے چاہیے. آپ خود اس کو پڑھ کے دیکھیں گے کہ آیا میں نے کوئی کنفیوزنگ سوال تو نہیں بنا دیا. ایمبیگوس کا مطلب ہے نہ سمجھ میں آنے والا, ڈبل بیرلڈ کا مطلب ہے 2 چیزیں ایک ساتھ پوچھ لی. ایمبیگوس کا مطلب ہے جس کو پڑھ کے رسپونڈنٹ شش و پنج میں پڑ جائے, جس کو پڑھ کے بندہ کنفیوز ہو جائے, تو ایسا سوال ایمبیگوس کوشچن ہوتا ہے. آپ نے سوال نامہ کوشچن ایئر پڑھا اور آپ کو لگا کہ اس چیز کو رسپونڈنٹ صحیح فل نہیں کر پائے گا, تو آپ کے سامنے ایک عدد ایمبیگوس کوشچن موجود ہے. آپ کے سامنے ایک عدد ایمبیگوس کوشچن موجود ہے. اگر وہ پڑھ کے آپ دیکھ رہے ہو کہ آپ کا رسپونڈنٹ کنفیوز ہو جائے گا. اس کی مثال ہے آئی ایم فیلنگ ویری ہیپی. تو اگین بندہ کنفیوز ہو جائے گا جب اس کے سامنے ایسا سوال آپ ڈائریکٹلی پوچھ دو گے کہ جو ہے وہ اسٹرانگلی ایگری, اسٹرانگلی ڈس ایگری, تو وہ اس کو ایک تو یہ نہیں سمجھ میں آئے گی کہ ہیپینس سے یہاں پہ ریسرچر کی کیا مراد ہے, اور دوسرا اس کو جو ہے وہ اپنی سبجیکٹ, ہر ایک بندے کی ہیپینس سبجیکٹیو ہوتی ہے. کسی کے لیے کوئی چیز ہیپینس کا باعث بنتی ہے, کسی کے لیے کوئی اور چیزیں ہیپینس میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. کسی کے لیے ایک بہت اچھا دن گزارنا, سونا, اس کے اندر آرام کرنا وہ ہیپینس ہوتی ہے. کسی کے لیے اچھے مارکس لینا یہ ہیپینس ہوتی ہے. تو بندہ جو ہے وہ ایسے سوال دیکھ کر کنفیوز ہو جائے گا. آپ لوگ سمجھ گئے ہوگے کہ ایسے سوالات ظاہر ہے کہ یہ ہارڈ ویریبل کو ہم نے نہیں چھیڑا ہے. ہم نے جو ہے وہ ہارڈ ویریبل اگر ہمارا آ گیا تھا ہمارے تھیوریٹیکل فریم ورک کے اندر تو ہم نے اس کی ڈائمینشنز اور ایلیمنٹس میں بریک اپ نہیں کیا ہے. ہیپینس ایک سبجیکٹو فیلنگ ہے, ہیپینس ایک نیبولس کانسیپٹ ہے. اس کو ہم لوگ پہلے اس کی ڈائمینشنز میں, یعنی کہ ایک ہیپی بندے کی, ایک ہیپی امپلائی کی
جو ہے وہ کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہے, پھر اس سے ہم اس کے ایلیمنٹس نکالیں گے اور پھر اس کے سوالات بنائیں گے. لہٰذا ہم نے ہارڈ ٹو میئر ویریبل کو بریک اپ نہیں کیا اس کی ڈائمینشنز اور ایلیمنٹس میں, جو کہ بندے کو سوال نامے میں کنفیوز کریں گی. لہٰذا وی ہیو گاٹ ٹو بریک دس کانسیپٹ آف ہیپینس انٹو اٹس ڈائمینشنز اینڈ ایلیمنٹس. اگلا جو ہے وہ سوال ایمبیگوس کوشچن کا, آئی ایم ویری موٹیویٹڈ ٹو ورک ان دس آرگنائزیشن. تو اگین موٹیویٹڈ از ہارڈ ٹو میئر ویریبل, اس کے بھی ہم وہی پریکٹس کرنی پڑے گی. غالباً آپ نے جلدی میں کانسیپٹ سے اس کی ڈائمینشنز اور ایلیمنٹس بریک اپ نہیں کی. ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے کانسیپٹ کو ہم جو ہے اس کی ڈائمینشنز اور ایلیمنٹ میں بریک اپ کرتے ہیں. ہم نے لرننگ والی کانسیپٹ کو اس کی ڈائمینشنز اور ایلیمنٹس میں بریک اپ کیا تھا, اور ہم نے اچیومنٹ موٹیویشن کو اس کی ڈائمینشنز اور ایلیمنٹس میں بریک اپ کیا تھا. تو ایک موٹیویٹڈ امپلائی کی کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہے, پھر اس کے کیا ایلیمنٹس ہوتے ہیں, آبزرویبل اس کے کیا فنومینا ہوتا ہے. تو ہم جو ہے وہ ایلیمنٹس کے یہاں پہ سوال بنائیں گے. غالباً ان سوالوں سے 4 یا 5 یا اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ سوالات بنیں گے, آئٹمس بنیں گے. لہٰذا دس واز اے ٹائپ آف ایمبیگوس کوشچن. آپ لوگ خود پڑھ کے دیکھو, آپ نے آیا کوئی آپ سے مس آؤٹ تو نہیں ہو گیا ہارڈ ٹو میئر ویریبل اور اس کا آپ نے ایمبیگوس کوشچن بنا دیا ہے. تو ایمبیگوس کوشچنز شوڈ بی اوائڈڈ, دیز کوشچنز کنفیوز دی ریسپونڈنٹ. تو جو ہے آپ اس میں ایک اور طریقہ کار بھی اس میں استعمال کر سکتے ہو. آپ نیٹ پہ سرچ کرو کہ موٹیویشن, امپلائی موٹیویشن کو لوگوں نے کیسے بریک اپ کیا ہے اس کے ڈائمینشنز اور ایلیمنٹس میں, امپلائی ہیپینس کو کیسے اس کے ڈائمینشنز اور ایلیمنٹس میں بریک اپ کیا ہے. کسی نہ کسی ریسرچر نے اس پہ بھی کام کیا ہوگا, ادھر سے آپ وہ آئٹمز اپنے سوال نامے میں ڈال سکتے ہو with proper reference. ہم نے 2 طرح کے سوال دیکھے, ایمبیگوس کوشچنس دیکھے اور ڈبل بیرلڈ کوشچنس دیکھے which should be avoided. آگے ہے تیسری ٹائپ ہے جو کہ the type of questions should be avoided are recall dependent questions. The third type of questions which should always be avoided while making a questionnaire, یعنی کہ تیسرا پارٹ اس کا ڈیپینڈنٹ اور انڈیپینڈنٹ ویریبل میں ریکال ڈیپینڈنٹ کوشچنز ہیں. ریکال کا مطلب ہے کہ جو ہے وہ جب کوشچن کی اسٹیٹمنٹ انسان پڑھے گا, ریسپونڈنٹ پڑھے گا, تو وہ سوچ میں پڑ جائے گا اور وہ پاسٹ سے ریفرنس لے کے آئے گا. ریکال کا مطلب ہے یاد کرنا. ریکال کا مطلب ہوتا ہے یاد کرنا. اور ریکال ڈیپینڈنٹ کوشچنز کے جو رسپونڈنٹ کو سوچ میں مجبور کر دیں اور اس کو جو ہے سوچنے پہ مجبور کر کے اس کا جو ہے وہ آنسر لینے کے لیے کہیں. تو دیٹ از بیسیکلی پاسٹ سے جو ہے وہ پاسٹ کے بارے میں سوچے اور آنسر کرے. تو ایسے سوال بھی سوال نامے میں جو ہے ممنوع ہے. ریکال ڈیپینڈنٹ کوشچنز, اس کی ٹائپ دیکھتے ہیں. When I worked in the last organization, my boss was very strict. When I worked in the last organization, my boss was very strict. This is a recall dependent question. اب ہو سکتا ہے کہ رسپونڈنٹ جو ایسے سوال کو جو ریکال ڈیپینڈنٹ تھا اس کو پرانے باس کی رویے کو, باتوں کو بھول گیا ہو. ٹھیک ہے, تو اس طرح کے جو پاسٹ کے بارے میں جو سوال ہوتے ہیں ریکال ڈیپینڈنٹ کوشچنز ہوتے ہیں which should never be asked. اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یا تو انٹرویو میں جا کے کلیریفیکیشن کر لو, یا پھر جو ہے پاسٹ ریکارڈز آف کمپنی جو ہے وہ دیکھ لو کہ پاسٹ میں کیا ہو رہا تھا, بجائے اس کے کہ امپلائی کو جو ہے آپ سوچنے پہ مجبور کرو. اس کو صحیح میں جو ہے وہ سوچ آتی ہے, اس کو سمجھ میں آتا ہے یا نہیں آتا ہے, وہ یہاں پہ آپ شاید جو ہے وہ آپ کو آنسر تو دے دے مگر جو ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے آپ کا آنسر غلط دیا ہو. تو ریکال ڈیپینڈنٹ کوشچنز پاسٹ کے متعلق جو ہے وہ کوشچنز نہیں کرنے چاہیے. اس کی یہ بھی صفت ہوتی ہے دیز کوشچنز میں انٹروڈیوس بائس. بائس کا مطلب ہے کہ شاید وہ صحیح جواب نہ دے پائے, غلط جواب دے. تو ایسے such kind of questions should be avoided. اور اس میں چیک دی ریکارڈس. دین آرگنائزیشن, ایک اور جو ہے وہ ایگزامپل ہے ریکال ڈیپینڈنٹ کوشچنس کی. The organization was better 5 years ago. The organization was better 5 years ago. Again,
maybe the respondent think about the whole process کہ جو ہے وہ آیا واقعی ایسا تھا یا نہیں تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ بندہ ہی وہاں پہ 5 سال پہلے نہ کام کرتا ہو سکتا ہے وہ نیا امپلائی ہو. تو اگین آپ جو ہے اس کو سوچنے پہ مجبور کر رہے ہو, اور وہ پھر اس نے جلدی میں کوشچن بھی فل کرنا ہے, تو وہ پھر جو ہے وہ اسٹرانگلی ایگری اور اسٹرانگلی ڈس ایگری میں جو ہے کنفیوز ہو جائے. تو ریکال ڈیپینڈنٹ کوشچنز آر آلسو being avoided while making a questionnaire. ہم نے 3 ٹائپس جو ہے وہ کم از کم دیکھیں. ڈبل بیرلڈ questions which should be avoided, ambiguous questions جو آپ کو کنفیوز کر دیں, they should be avoided. تیسری ہم نے دیکھی ریکال ڈیپینڈنٹ questions کی, اور ہم نے دیکھا کہ جو ہے پاسٹ ریکارڈز دیکھنے سے بندہ ریسرچر زیادہ فائدہ اٹھا سکتا ہے. چوتھی ٹائپ ہے لیڈنگ questions کی. آپ خود سے اپنے رسپونڈنٹ کو ہاں یا نہ کی طرف لیڈ کر رہے ہو. آپ خود سے اپنے رسپونڈنٹ کو, جو کہ بندہ فل کر رہا ہے کوشچنیئر, اس کو آپ جو ہے وہ کہہ رہے ہو کہ وہ یا تو ہاں پہ ٹک کرے یا پہ نہ پہ ٹک کرے, یا تو اسٹرانگلی ایگری کرے یا اسٹرانگلی ڈس ایگری کرے, اس کو ایک وے دکھا رہے ہو. تو ایسا بھی کوشچنیئر کے اندر ممنوع ہے. لیڈنگ کوشچنز شوڈ آلسو ناٹ بی آسکڈ فرام دی ریسپونڈنٹ. لیڈنگ کوشچنز کیا ہوتے ہیں؟ These questions are framed in such a way as to lead the respondent towards the desired answer. These questions are framed in such a way as to lead the respondent towards a desired answer. Desired answer کس کا؟ اس میں ریسرچر کا. ریسرچر جو ہے وہ ایک طرف بندے کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے اندر جیسے یہ یہاں پہ مثال لکھی ہے کہ ایوری ون شوڈ کنزرو انرجی ایز پاکستان از ڈیفیسٹ ان انرجی ریزروس. انرجی شوڈ everyone should conserve energy as Pakistan is deficit in energy reserves. تو آپ جو ہے وہ لیڈ کر رہے ہو بندے کو, آپ اس کو بتا رہے ہو کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفیشینٹ ہے انرجی ریزروز میں, اس لیے لہٰذا انرجی کو کنزرو کیا جانا چاہیے. تو آپ اس بندے کا اوپینین نہیں لے رہے ہو, بلکہ آپ خود سے بھی اس میں لقمہ دے رہے ہو. آپ اس کو جو ہے وہ فیڈ کر رہے ہو کہ وہ اسٹرانگلی ایگری پہ جو ہے وہ ٹک مار کرے, کیونکہ آپ نے خود ہی اس سوال میں اس سوال کا جواب دے دیا ہے. Everyone should conserve energy as Pakistan is deficit energy reserves. ہر کوئی جو ہے وہ 5 پہ ٹک کرے گا, لہٰذا ایسا سوال بنانے کا فائدہ ہی نہیں ہے جس میں آپ کو پہلے سے پتا چل جائے کہ لوگ کیا اوپینین دیں گے. اس کا بہترین طریقہ یہ تھا کہ اس کو ہم لوگ بناتے کہ فار می انرجی کنزرویشن از امپورٹنٹ, یا انرجی کنزرویشن اگر ہارڈ ٹو میئر ویریبل ہوتا تو ہم اس کی انرجی کنزرویشن ہم معلوم کر رہے ہوتے کہ بندہ کتنی اس کے متعلق کیا سوچتا ہے, تو وہ ہم اس سے ایسے سوال بنا سکتے تھے وین ایور آئی گو آؤٹ فرام دا روم آئی سوئچ آف لائٹس ایکسیٹرا. تو یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ ایک غلط سوال بنایا, کیونکہ ہم بندے کو اپنے پوائنٹ آف ویو کی طرف لیڈ کر رہے ہیں. اس کو ہم ایسے بھی کر سکتے تھے کہ بندہ انرجی کنزرویشن کے متعلق کیا خیال رکھتا ہے, ایوری ون شوڈ کنزرو انرجی. اگلے اسٹیٹمنٹ ایڈ کرنے کی جو ہے وہ ضرورت ہی نہیں تھی, ایز پاکستان از ڈیفیسٹ ان انرجی ریزروس. تو ایسے سوال جو لیڈ کریں کسی پوائنٹ آف ویو کی طرف, کسی اوپینین کی طرف, وہ لیڈنگ کوشچنز ہوتے ہیں. سم انٹرویو questions might be suggestive and hence leading. سجیسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ جو ہے وہ اسٹرانگلی ایگری پہ ٹک مار کرے یا اسٹرانگلی ڈس ایگری پہ ٹک مار کرے. سجیشن آپ نے خود سے اپنے رسپونڈنٹ کو نہیں دینی ہے, اس کو خود سے جو ہے وہ سارا کام کرنے دینا ہے. سو ایسے کوشچنز جو ہے وہ لیڈنگ کوشچن ہوتے ہیں. انٹرویو کے دوران بھی ہم لوگ جو ہے وہ لیڈنگ کوشچنز کر سکتے ہیں. انٹرویو کے اندر بھی لیڈنگ کوشچنز کرنے کی ممانعت ہے, الا یہ کہ آپ جو ہے وہ بندہ جواب دے ہی نہیں پا رہا ہے انٹرویو کے اندر, تو اس میں ہم اس کو تھوڑا سا بتا دیں, اس کو کلیریفیکیشن کر دیں. تو دیٹ از بیسیکلی لیڈنگ کوشچنز.
انٹرویو کے دوران جو لیڈنگ کوشچن کی یہاں پہ ایگزامپل لکھی ہے، ڈونٹ یو تھنک دا فوڈ کوالٹی ان کیفیٹیریا از رادر پور اینڈ کین بی انہینسڈ. تو اس میں ہم خود سے جو ہے وہ سوال کا جواب دے رہے ہیں. تو جو ہے وہ اس کے اندر ہم نے ازیوم کر لیا کہ ہمارا رسپونڈنٹ بھی یہی کہے گا کہ واقعی کیفیٹیریا کے اندر جو فوڈ سرو ہوتی ہے وہ پور ہے. ہم نے اس کا اوپینین نہیں لیا، ہم نے اپنا اوپینین بھی بیچ میں سوال میں انکلوڈ کر دیا ہے. ایسے سوال لیڈنگ کوشچنز ہوتے ہیں which should always be avoided. ٹھیک ہے، تو ہم نے جو ہے وہ 4 طرح کے ہم نے سوال دیکھے which should be avoided. ہم نے دیکھے ڈبل بیرل کوشچنز، ایمبیگوس کوشچنز، ریکال ڈیپینڈنٹ کوشچنز، لیڈنگ کوشچنز، اور اب ہم پڑھتے ہیں لوڈڈ کوشچنز کو. لوڈڈ کوشچنز کیا ہوتے ہیں؟ بھرے ہوئے ہوتے ہیں، ایموشنلی چارج اور ایکسائٹ دی رسپونڈنٹ. لوڈڈ کوشچنز وہ کوشچنز ہوتے ہیں which should never be asked from the respondent which emotionally charge or excite him or her. ہم نے اس کی فیلنگس کو جو ہے وہ ٹھنڈے دماغ سے اس سے کوشچن فل کروانا ہے. کبھی بھی اس کو ایموشنلی ایکسائٹ نہیں کرنا ہے. وہ غلط جواب دے دے گا، وہ ذہن سے سوچ کے نہیں دے گا جواب لوڈڈ کوشچنز کا. وہ غصے میں آ کے، جوش میں آ کے جواب دے دے گا. ایسے سوالوں کے جواب بھی ہمیں نہیں درکار ہوتے. ہمارے ایموشنز کے ساتھ لوڈڈ کوشچنز جو ہیں وہ کھیلتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک لوڈڈ کوشچن کی ایگزامپل لکھی ہے، ان مائی اوپینین ایوری پاکستانی از اے ٹیرورسٹ. ان مائی اوپینین ایوری پاکستانی از اے ٹیرورسٹ. اگر آپ پاکستانیوں سے ایسا سوال کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ان کو غصہ آ جائے اور ہمیشہ وہ نمبر 1 کے اوپر ٹک کریں گے، اسٹرانگلی ڈس ایگری کے اوپر. تو ہمیں جو ہے وہ لوگوں سے اس طرح کے اوپینین نہیں چاہیے جن کا ہمیں پہلے سے پتا ہو کہ وہ کیا ٹک مارک کریں گے. تو لوڈڈ کوشچنز جو ہیں وہ ان کی ممانعت ہوتی ہے. دے شوڈ نیور بی آسکڈ. دین لیڈنگ کوشچنز ہم نے دیکھے جو ایک ہی پوائنٹ آف ویو کی طرف جو ہے بندے کا دھیان لگا دیں، وہ بھی جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیے ہوتے ہیں. دین جو ہے کسی ریس کے بارے میں، کسی کے رنگ اور نسل کے بارے میں جو ہے وہ باتیں کرنا اور اس کو ایموشنلی ایکسائٹ کرنا، دیز کوشچنز شوڈ ناٹ بی آسکڈ. 5ویں سوال، طریقہ سوال جو کہ غلط تھا لوڈڈ کوشچنز کے بعد. 6th type of questions which should be avoided are socially desirable questions. 6th type جو کہ questions آپ نے اپنے سوال نامے کو چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے کہیں سوشلی ڈیزائریبل کوشچن تو نہیں بن گیا. سوشلی ڈیزائریبل کوشچنز وہ ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹی کے اندر ایسے سوال کرنے کی ممانعت ہو. دیر آر آلویز نارمز، مورز ایکسیٹرا ان سوسائٹی. جب ہم سوسائٹی کے اندر رہتے ہیں تو ہمیں جو ہے وہ اس کا خیال رکھنا چاہیے. سوشلی ڈیزائریبل کوشچنز آر بیسیکلی سوشلی انڈیزائریبل کوشچنز. سوشلی ڈیزائریبل کوشچنز آر بیسیکلی سوشلی انڈیزائریبل کوشچنز جو کہ سوسائٹی کے نارمز، ویلیوز کے خلاف ہوتے ہیں. ہمیں چیک کرنا چاہیے ہمارا رسپونڈنٹ جو ہے اس کی کیا ویلیوز ہوں گی، کہیں اس سے اس کا دل نہ دکھ جائے. تو یہ ایسے بھی سوالوں کی ممانعت ہوتی ہے. سوشلی ڈیزائریبل یا انڈیزائریبل سوالوں میں ایک سوال ہے، اس کی ایگزامپل ہے Employees above the age of 60 should not be allowed to work in the organization. Employees above the age of 60 should not be allowed to work in the organization. اب ہم یہ ایک پارٹیکولر گروپ کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. ہم اس سوال کے اندر ایک پارٹیکولر گروپ یعنی کہ اولڈ ایج امپلائیز کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ جو ہے وہ ہمیں اوپینین بائسڈ قسم کا ملے، ہمیں اوپینین جو ہے وہ صحیح نہ ملے. بعض لوگ جو ہے وہ اس کے حق میں ہوں گے، بعض لوگ جو ہے وہ حق میں نہیں ہوں گے. اگر اسپیشلی یہ 60 ایئر سے اوپر کے بندے پڑھیں تو جو ہے وہ ان کو احساس ہو کہ شاید یہ صحیح سوال، مناسب سوال نہیں ہے. تو مناسب سوال بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں. اگر کسی خاص
گروپ آف امپلائیز کو آپ کا جو ہے وہ سوال ٹارگٹ کر رہا ہے, اور وہ خاص گروپ ود ان دی آرگنائزیشن اور آؤٹ سائڈ دی آرگنائزیشن وہ سوال پڑھ کے جو ہے دیٹ پرسن اور دیٹ گروپ از گوئنگ ٹو بیکم سیڈ اور وڈنٹ بی ہیپی. تو ایسے بھی سوشلی انڈیزائربل کوشچنس کو نہیں پوچھنا چاہیے. اس کے اندر جو ہے ہم کوئی اور طریقہ کار اختیار کر لیں, ہم انڈائریکٹلی جو ہے وہ لوگوں سے پوچھیں کہ دی میکسیمم ایج لمٹ آف این امپلائی شوڈ بی, ہم اس کو جو ہے وہ آپشنس دے دیں اور اس کے اوپر جو ہے وہ سوال کریں. جن سوالوں سے ایسا لگے کہ یہ کسی خاص جو ہے اگین رنگ, نسل اور جینڈر کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے, وہ سوشلی ڈیزائربل کوشچن ہوتا ہے. لوڈڈ کوشچن ایسا ہوتا ہے جو کہ ایموشنلی چارج کر رہا ہوتا ہے, آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے یا آپ کو کوئی اور ایسی کیفیت ہو رہی ہوتی ہے, تو جو ہے ایسے سوال لوڈڈ کوشچنز ہوتے ہیں جو سوال کسی کو خاص گروپ کو ٹارگٹ کریں اور سوسائٹی میں جو کہ جن کا رواج نہ ہو پوچھنے کا, ایسی چیزیں بھی اوائڈ کرنی چاہیے. تو ہم نے جو ہے وہ 6 طرح کے سوال ہم نے پڑھے which should be avoided. questionnaire ڈیزائن کے اوپر جو ہے وہ اب آخری سلائیڈز آ رہی ہیں. ہم نے دیکھا کہ ہم نے جو ہے وہ سوال بنائیں گے اور 3 حصے اس کے اندر ہوں گے. بعد میں ہم نے جو ہے وہ یہی ڈیٹا ہم نے اپنے ایس پی ایس ایس میں یا کسی اور سافٹ ویئر میں ڈیٹا انالیسس کے لیے بھی فیڈ کرنا ہے. ہم نے یہ ڈیٹا جو ہم نے اکٹھا کیا ہے, ہم نے سوال بنا کے وی پروکیورڈ دا ڈیٹا, وی گاٹ دا ڈیٹا, وی ہیو دا ڈیٹا, ناؤ وی آر گوئنگ ٹو فل اپ دا ڈیٹا ان سم سافٹ ویئر. تو اس کے لیے وی کین یوز دی codes or numbering for the questionnaire responses. codes اور نمبرنگ فار دی questionnaire responses, تاکہ ہم لوگ بآسانی اپنا ڈیٹا ایس پی ایس ایس میں, ای ویوز میں یا کسی اور سافٹ ویئر کے اندر ہم ڈالیں. تو ہم اپنے questionnaire کو ایک کو لے کر جو ہم نے بنایا ہوگا ہم جو ہے اس کی کوڈنگ کر سکتے ہیں. اس میں ہم اس کے اندر جو آپ کو ایگزامپل دی جا رہی ہے کوڈ کرنے کی, سم پیپل ڈونٹ ووٹ ناؤ ڈیز فار ون ریزن اور another. Did you vote in the last nation's elections? So یہاں پہ جو ہے وہ یس اور نو کی آپشنز ہیں, اور جو ہے وہ اس کے علاوہ ناٹ ایلیجیبل ٹو ووٹ اور ڈونٹ نو 3 آپشنز ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں دس از بیسیکلی کیٹیگری اسکیل, یہ نامنل اسکیل ہے, یس نو ناٹ ایلیجیبل ٹو ووٹ ڈونٹ نو. تو ہم نے جو ہے وہ ہر ایک کو جو ہے وہ کوڈ دیا ہے. یس کے لیے ہم نے 1 کا کوڈ رکھا ہے, نو پہ اگر کسی نے ٹک مارک کیا ہے تو 2 کا کوڈ جائے گا, ناٹ ایلیجیبل ٹو ووٹ پہ کسی نے کیا ہے تو 3 جو ہے ہم لوگ انٹر کریں گے. آپ نے چوائسز جو ہیں سوال نامے میں یہ کوڈز نظر نہیں آ رہے ہوں گے, سوال نامے کے اندر جو ہے وہ یہ کوڈز نظر نہیں آ رہے ہوں گے. دین یہاں پہ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ نے سوال کا اوپر سوال کا جواب یس میں دیا ہے تو پھر جو ہے وہ اف یس ایٹ پھر آپ نے آسک B12 کرنا ہے, اور اگر جو ہے وہ یہ 3 آپشنز آئے ہیں تو پھر آپ نے B13 کو, ادھر جو ہے وہ 2 سوال ہیں B11 اور B12. تو یہاں پہ جو ہے اگر کسی نے یس کیا ہے تو یس کے بعد وہ B12 کو فل کرے گا, وچ پارٹی ڈیڈ یو ووٹ فار ان دی الیکشن. تو یہاں پہ جو ہے جہاں جیسے بھی اس نے ٹک مارک کیا ہوگا. اگین میں آپ کو بتا دوں کہ کوڈز جو ان سوالوں کے سامنے نظر آ رہے ہیں, پہلے سوال میں 1 2 3 اور 8 کا کوڈ ہے, اور پھر جو ہے وہ اگلے سوال میں 1 2 3 4 5 6 7 7 7 اور 8 8 کا کوڈ ہے. تو یہ ہم نے بعد میں ڈالے ہیں سوال نامے کے آگے. یہاں پہ سوالوں کے آگے صرف آپشنز لگی ہوں گی جب ہم نے سوال نامہ بنایا ہوگا, یس نو ناٹ ایلیجیبل ووٹ ناٹ ایلیجیبل ٹو ووٹ ڈونٹ نو کی آپشنز. اوپر جو ہے وہ 4 آپشنز ہوں گی اور آگے جو ہے ٹک مارک کے جو ہے وہ انسٹرکشن ہوگی, پلیز ٹیک یور چوائس. ہم نے جو کوڈز ہیں وہ بعد میں ڈالنے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے اگر کسی نے نو کے اوپر ٹک کیا ہے کسی سوال نامے پہ تو ہم کمپیوٹر کے اندر آسانی کے لیے کوڈنگ کرتے ہیں, ہم کمپیوٹر میں 2 کی ویلیو ایڈ کریں گے اس سوال کے
جواب کے مد میں ہم اسی طریقے سے ہم ناٹ ایلیجیبل ٹو ووٹ جو کہ بہت لمبا سینٹینس ہے, ہم ہمیشہ کوئی بھی بندہ آ گیا اس کا اگر جو ہے وہ 4-5 لوگوں نے ناٹ ایلیجیبل ٹو ووٹ کے اوپر نشان لگایا ہوا ہے تو کمپیوٹر میں ہمیں یہ چیزیں ڈالتے ہوئے پریشانی ہوگی, ہمیں ہمارا بہت سارا ٹائم ضائع ہوگا. اس لیے کوڈنگ کی جاتی ہے. جب آپ سوال نامہ بنا لیتے ہو تو پھر اس کی کوڈنگ بھی کرتے ہو. لہٰذا اگر کسی نے اس آپشن پہ سوال نامہ بنایا تو آپ کے پاس معلوم ہونا چاہیے آپ کی جو ایک اپنی کاپی ہے اس کے سوال نامے کی, اس پہ آپ لکھ لو کہ اگر جو ہے ناٹ ایلیجیبل ٹو ووٹ اگر کسی نے اس پہ ٹک کیا ہے تو آپ جو ہے کمپیوٹر میں 3 انٹر کرو گے, مگر آپ کمپیوٹر کو بتا دو گے کہ 3 کی یہ ویلیو ہے. اسی طریقے سے جو ہے وہ اگر 8 ڈونٹ نو کے اوپر کسی نے کیا ہے تو جو ہے وہ کمپیوٹر کو آپ بتا دو گے کہ اس کی ویلیو 8 ہے, اور اس طریقے سے ہم جو ہے وہ ڈیٹا انالیسس کے لیے اس پروسیس کو آسان بنانے کے لیے ہم کوشچنیئرز کی کوڈنگ بھی کرتے ہیں, آپشنز کی کوڈنگ بھی کرتے ہیں. اگلے سوال کے اندر جو ہے وہ ہم نے جو ہے اپنی جو ماسٹر کاپی ہے کوشچنیئر کی اس پہ جو ہے کنزرویٹو پارٹی کے لیے 1 کا کوڈ, لیبر کے لیے 2 کا, لبرل ڈیموکریٹ کے لیے 3 کا کیا ہے. جیسے جیسے لوگوں نے جس پارٹی کو ووٹ دیا ہوگا اس طریقے سے ہم اپنا ڈیٹا یہاں پہ انٹر کریں گے اور ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کی پارٹی جو لائکنگ ہے وہ کون سی پارٹی کے لیے ہے, یا اس زمانے میں جب اس نے ووٹ دیا تھا اس وقت اس کی پارٹی افیلیشن جو ہے وہ کون سی پارٹی کے ساتھ تھی. تو یہ جو ہے ہم کوڈز ڈالتے ہیں تاکہ ہمیں سہولت ہو جائے, ہمیں ایز ہو جائے وین وی انٹر اور فل دی ڈیٹا ریزلٹس. تو یہ کوڈنگ بھی جو ہے کوشچنیئر ڈیزائن کا ہی حصہ ہے. آخر میں جا کے جب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہمارا کوشچنیئر ہر لحاظ سے صحیح بن گیا ہے تو ہم اپنے آپشنز کو کوڈ بھی ایسے اسائن کر دیتے ہیں. آپ نے جو ہے وہ دیکھا کہ ہم یہ سارے کا سارا کوانٹیٹیو ڈیٹا ہے. پھر جب ہم کمپیوٹر سے ریزلٹس مانگیں گے تو جو ہے وہ ایک دم سے ہمیں اینالائز کر کے بتا دے گا کہ یس پہ کتنے لوگوں نے جو ہے وہ آنسر کیا ہے, نو پہ کتنے لوگوں نے کیا ہے, ناٹ ایلیجیبل ٹو ووٹ کی کتنے لوگ تھے, بار چارٹس, پائی چارٹس, یہ تمام چیزیں آپ کو شو کر کے بتا دے گا. اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ اس پہ ڈفرینٹ مینوپولیشنز کر سکتے ہو. مگر بہرحال یہ دونوں سوال تھے نامنل اسکیل کے اوپر, کیونکہ یہ کیٹیگری اسکیل تھی, آپ لوگ اسکیلز پڑھ چکے ہو. ہم لوگ انٹرول اسکیل کے اوپر بھی جو ہے وہ کوڈز لگا سکتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انٹرول اسکیل کے اوپر اسٹرانگلی ڈس ایگری کو ہم زیادہ تر 1 کا ہنسا الاٹ کرتے ہیں, اسٹرانگلی ڈس ایگری کو 1 کا ہنسا دیتے ہیں, ڈس ایگری کو 2 کا, نیدر ایگری نور ڈس ایگری کو 3 کا, اینڈ پھر سو آن 4 اور 5 کا مطلب ہوتا ہے اسٹرانگلی ایگری. تو یہ پھر کوڈز ویسے ہی رہیں گے. یہ بھی ہم جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے کہ اگر 1 پہ کسی نے ٹک کیا ہے تو یہ اسٹرانگلی ڈس ایگری ہے, مگر پھر بھی ہمیں کمپیوٹر میں جا کے ویلیوز اسائن کرنی پڑتی ہیں. ہم لوگوں نے شروع کے لیکچرز میں دیکھا تھا کہ ایس پی ایس ایس میں ویلیوز انٹر کرنے کا کیا طریقہ ہے, وہاں سے دیکھ لیں. اور جو ہے اس کو ہم سافٹ ویئر کے اوپر جب ہم پریکٹس کرتے ہیں تو تب بھی ہمیں جو ہے وہ اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ ہم نے دیکھا تھا ایس پی ایس ایس کے 2 ویوز ہوتے ہیں. ایک ہمارے پاس ویریبل ویو ہوتا ہے جس میں ویریبل ڈیفائن کرتے ہیں. ویریبل ڈیفائن کرتے وقت ہم بتا دیں گے کہ یہ اس سوال کی یہ ویلیوز ہیں. تو یہ آگے کا کام ہے جب ہم ڈیٹا گیدر کر لیتے ہیں, ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس سوال کی کیا ویلیو ہے. اسی طریقے سے نیگیٹو ورڈڈ کوشچنز کے لیے بھی, نیگیٹو ورڈڈ کوشچنز کے لیے اگر ہم نے فار ایگزامپل ایک سوال بنایا ہے کہ آئی ڈو ناٹ گیو پراپر آنسرز ان کلاس, تو وہاں پہ جو ہے وہ اسٹرانگلی ڈس ایگری کا مطلب ہے کہ یہ بندہ پراپر آنسر دیتا ہے کلاس میں. تو وہاں پہ جہاں پہ ہم نے نیگیٹولی ورڈڈ سوال بنایا ہے, اس میں ہم نے فارم اینڈ ٹائپ آف کوشچنز میں ہم نے دیکھا تھا اگر ہم نے نیگیٹولی ورڈڈ سوال بنایا ہے تو پھر اس کی کوڈنگ الٹ ہو جائے گی. اس کی کوڈنگ
کو پھر ہم جو ہے وہ اسٹرانگلی ڈس ایگری کو کہیں گے. ادھر جو ہے ہم اسٹرانگلی ڈس ایگری، ہم نے تو ویسے اسٹرانگلی ڈس ایگری 1 ہی لکھا ہوگا سوال نامے میں، مگر ہم اپنی کوڈنگ میں اس کو صحیح کر لیں گے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ بندہ نیگیٹو اسٹیٹمنٹ سے، کیونکہ اسٹرانگلی ڈس ایگری کہہ رہا ہے تو اصل میں یہ اس اسٹیٹمنٹ پازیٹیو اگر یہ اسٹیٹمنٹ ہوتی تو اس سے یہ جو ہے اسٹرانگلی ایگری کرتا. تو ہم پھر وہاں پہ اس کی کوڈنگ بدل دیں گے. 1 2 3 4 5 کا مطلب ہے 5 4 3 2 1. تو ہم اس طریقے سے نیگیٹیولی ورڈڈ کوشچنس کی، جو کہ آپ کے سوال نامے میں عام طور پہ انکلوڈ ہونے چاہیے نیگیٹیولی ورڈڈ سوال بھی، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ پازیٹیولی تو یہ بندہ جو ہے وہ کیا سوالوں کے جواب دے رہا ہے. نیگیٹیولی ورڈڈ سے ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ کیا اس نے جلدی میں تو نہیں کمپلیٹ کیا اور عبادت اور اسٹیٹمنٹس پڑھ کے اس نے جو ہے وہ ٹک مارک کیا ہے. تو وہاں پہ ہم نیگیٹیولی ورڈڈ سوالوں کے جو کوڈنگ ہے وہ الٹ کر دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں. یہ بھی ہم نے جو ہے وہ کوڈنگ کے اندر دیکھا. ایک اور ایگزامپل ہے یہاں پہ جو ہے وہ ایج کا ظاہر ہے کہ کوڈ نہیں ہو سکتا، تو لہٰذا ایج کا ہم نے کوڈ نہیں دیا ہے. جینڈر کا جو ہے وہ 1 دیا ہے، اور جینڈر کے اندر میل کا 1 دیا ہے اور فیمیل کا 2 دیا ہے. وچ بیسٹ ڈسکرائبس یور لیول ان اسکول، فریش مین کا 1 دیا ہے، جونیئر کا 3، سوفومور کا 2، گریجویٹ اسٹوڈنٹ کا 6. تو اس طریقے سے یہ بعد میں کوڈنگ ہم نے کی ہے. ہم نے سوال نامے میں کوڈز جو ہے وہ ان کا استعمال نہیں کرنا ہے. جب جو ہماری ماسٹر کاپی ہوتی ہے کوشچن کی جو ہمارے پاس رہتی ہے اس میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے کون سا کوڈ ہے. آگے ہے which best describe the way you prefer to organize the work. Each person work independently on a sub project, work together on most tasks, work in subgroups. کون سا جو ہے وہ کام آپ کو کس طریقے سے کام کرنا پسند ہے. یہ سوال نامہ غالباً ایک اسٹوڈنٹ سے فل کروایا جا رہا ہے، اس کا جینڈر پوچھا جا رہا ہے، ایئر پوچھا جا رہا ہے، جونیئر لیول پہ ہو ابھی آپ، سینئر ہو، گریجویٹ اسٹوڈنٹ ہو، فریش مین ہو، اور جو ہے کس طریقے سے آپ کام کرنا پسند کرتے ہو. تو ادھر ہم نے کوڈنگ اس طریقے سے دی ہے. تو ہم لوگوں نے جو ہے وہ کوشچنئر ڈیزائن بغور بخوبی پڑھا. ہم لوگوں نے دیکھا ایک اچھے کوشچنئر کے اندر کیا چیزیں ہونی چاہیے، اور ہم لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ ایک اچھے کوشچنئر کے اندر کون سی چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اگین پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. پلیز ان چیزوں کی آپ پریکٹس بھی ساتھ میں کرو. کس طریقے سے آپ غور کرو کہ آپ نے ایک اچھا سوال نامہ تخلیق کرنا ہے. پہلا طریقہ کار ڈیٹا گیدرنگ کا کوشچنئر ہم لوگوں نے دیکھا کیسے بنتا ہے، اور اس کے کتنے حصے ہوتے ہیں، کون کون سے پارٹس کا ہمیں اس میں خیال رکھنا چاہیے. دوسرا طریقہ کار ڈیٹا گیدرنگ کا از ڈیٹا کلیکشن تھرو انٹرویوز، اور اس کے اندر جو ہے وہ وی ہیو گاٹ ایٹ لیسٹ 2 آپشنس: انسٹرکچرڈ انٹرویوز ورسز اسٹرکچرڈ انٹرویوز. انٹرویوز کا استعمال ڈیٹا گیدرنگ کے لیے اسپیسیفکلی کوانٹیٹیو ڈیٹا گیدرنگ کے لیے جو ہے وہ بہت زیادہ موزوں نہیں ہے. ہم لوگوں نے جب ہم سیکنڈ سٹیپ کر رہے تھے پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ، اس وقت ہم نے پڑھا تھا کہ انٹرویوز کا ہم زیادہ کام لیتے ہیں، کیونکہ ہمیں، اور وہ بھی ہم اس وقت بھی انسٹرکچرڈ بھی کر سکتے ہیں اور اسٹرکچرڈ انٹرویوز بھی کر سکتے ہیں. اور جو ہے وہ دونوں کے اندر ہم نے دیکھا تھا کہ ہم جو ہے وہ اوپن اینڈڈ سوال کرتے ہیں. اوپن اینڈڈ یعنی ہم جو ہے وہ بات کرنے کا موقع دیتے ہیں، اور فار ایگزامپل آپ کا اس آرگنائزیشن کے متعلق کیا خیال ہے، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایک موٹیویٹڈ امپلائی کی کیا خصوصیات ہیں. تو اس میں ہمیں بہت سارے، کیونکہ اس کا جملے ملیں گے، لہٰذا یہ اوپن اینڈڈ سوال ہوتے ہیں. اوپن اینڈڈ سوال ہم جو ہے وہ سیکنڈ سٹیپ پہ کرتے ہیں، مگر ہم جو ہے وہ کلوز اینڈڈ سوال بھی کر سکتے ہیں، اور ہم فیکٹس اور فگرز بھی نومیریکل جو ہے وہ گیدر کر سکتے ہیں تھرو انٹرویوز. تو اس کو ہم ود کوشن ہم اپنے اس 6th سٹیپ میں، یعنی ڈیٹا کلیکشن میتھڈ آفٹر میکنگ ہائپوتھیسس بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے علاوہ ہم لوگ کوانٹیٹیو جو اگر ہم نے کوالیٹیٹیو ڈیٹا بھی گیدر کیا ہے یعنی اوپن اینڈڈ سے بھی، تو اس میں بھی ہم کیٹیگریز بنا سکتے ہیں کہ کتنی دفعہ کتنے لوگوں کا خیال موٹیویشن کے بارے میں پازیٹیو تھا اور کتنی دفعہ ان کا نیگیٹو تھا. تو ہم کوالیٹیٹیو ڈیٹا کو بھی جو ہم نے گیدر
کیا ہوتا ہے اس کو بھی کسی نہ کسی طریقے سے کوانٹیفائی کر سکتے ہیں, اس کے اندر سے کوانٹیٹیز نکال سکتے ہیں اور اس میں ہم فریکوینسی جو ہے وہ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں. تو یہ اگر آپ نے جو ہے وہ اگر آپ سے کوشچن نہیں بھی بن رہا ہے تو ہم کوانٹیٹیو سروے کے اندر بھی اس کا استعمال کر سکتے ہیں. کوشچننگ ٹیکنیک کیا ہونی چاہیے؟ کوشچننگ ٹیکنیک میں ڈیورنگ دا انٹرویوز کچھ باتیں ہمیں خیال رکھنی ہے, اور یہ کم از کم 5 باتیں ہیں جب بھی ہم انٹرویوز کریں گے, چاہے ہم سیکنڈ سٹیپ میں کر رہے ہوں, پریلیمنری انفارمیشن گیدرنگ میں کر رہے ہوں, چاہے ہم یہاں پہ آ کے کر رہے ہوں, ہمیں ان 5 چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. اور پہلی چیز ہے فنلنگ. پہلا طریقہ کار ہے ڈیورنگ دی انٹرویوز وی شوڈ ٹیک کیئر آف فنلنگ, اینڈ واٹ از مینٹ بائی فنلنگ از کہ ہم جنرل باتیں شروع میں پہلے پوچھیں اور پھر بعد میں ہم اسپیسیفک باتوں کی طرف بڑھیں. ڈیورنگ دی انٹرویوز ہمیں جو ہے وہ جا کے الیک سلیکٹ کرنی چاہیے, ہمیں ملنا چاہیے بندے کو, اسے انٹروڈکشن کروانا چاہیے. دین ہمیں جو ہے جنرلی اس کمپنی کے متعلق پوچھنا چاہیے, آپ یہاں کتنے عرصے سے ہو, آپ کا اس کمپنی کے بارے میں کیا خیال ہے. پھر اگر ہم موٹیویشن کے متعلق ریسرچ کریں تو پھر آہستہ آہستہ ہمیں اپنے ٹاپک کے متعلق سوال کرنے چاہیے. what do you feel, what is the level of motivation of employees over here, do you think that you can get better motivation if such and such department is working well. تو ہم لوگ جو ہے شروع میں ایک براڈ سینس میں سوال کرتے ہیں اور پھر ہم جو ہے وہ نیرو ڈاؤن کرتے ہیں, تو ایک فنل سی ہم لوگ کہتے ہیں کہ بنا رہے ہیں. شروع میں براڈر اسپیکٹرم کے سوال, دین بعد میں جو ہے وہ ہم اسی براڈر فریم سے نکل کے تو ہم اسمال فریم کے اندر جا رہے ہیں. تو اس طریقہ کار کو فنلنگ کہتے ہیں. آہستہ آہستہ ہم اپنے موضوع پر پہنچنا, اس کو فنلنگ کہتے ہیں. ہمیشہ آپ ایسا طریقہ اختیار کرنے کی کوشش کرو ڈیورنگ دی انٹرویوز. کوشچننگ ٹیکنیک میں فنلنگ ہونی چاہیے. دین ان بائسڈ کوشچنز ہونے چاہیے, ہمیشہ ان بائسڈ اوپینینیٹڈ کوشچنز نہیں ہونے چاہیے. آپ اپنا اوپینین جو ہے وہ بتا رہے ہو اور لوگوں سے اس پہ ڈیٹا گیدر کر رہے ہو کہ ڈونٹ یو تھنک سچ اینڈ سچ پارٹی از ویری گڈ فار پاکستان, واٹ از یور اوپینین. تو آپ اپنا اوپینین نہ بتاؤ, آپ جو ہے دوسرے کا ہی اوپینین سننے کی کوشش کرو. تو دی کوشچنز شوڈ بی ایز مچ ان بائسڈ, ایز مچ سوشلی ڈیزائریبل, ایز مچ ان لوڈیڈ ایز پاسبل. تو وہ جو ہم نے سوال پر پڑھے تھے کہ یہ سوال ہم نے کوشچن میں نہیں رکھنے, وہ یہاں پہ بھی جو ہے ان کا استعمال کرنے کی ممانعت ہے. ان بائسڈ ٹائپ آف کوشچنز جو ہے ہونے چاہیے. اور بائسنس کبھی بھی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. بائسنس کا مطلب ہے کہ آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کی طرف بندے کا جھکاؤ لے کر آ رہے ہو. دین تیسرا پوائنٹ ہے جو ہمیں انٹرویوز کے دوران ڈیٹا کلیکشن میں خیال جس کا رکھنا چاہیے وہ ہے کلیریفائنگ ایشوز. ہمارے پاس دس میتھڈ از sometimes better than questionnaire data collection, کیونکہ ہمارے سامنے رسپونڈنٹ ہوتا ہے. اگر کوئی سوال اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے تو ہم اس کو کلیریفائی کر سکتے ہیں ایشوز سے. اگر آپ نے ہینڈ ڈیلیور کر رہے کوشچنیئر, وہاں پہ تو کوشچنیئر کے اندر وہ سوال کر کے آپ کو رسپونڈ اس کو کلیریفائی کر سکتا ہے کہ اس سوال کا کیا مطلب ہے, اس سوال کا کیا مطلب ہے. مگر جو ہے وہ انٹرویوز کے اندر جو ہے وہ یہ آپ کو زیادہ پازیٹیولی سہولت حاصل ہے کہ آپ اسی وقت اس بندے کو کلیریفائی کر سکتے ہو کہ میرے سوال کرنے کا مقصد یہ ہے. اگر اس کو نہیں سمجھ میں آ رہی کہ موٹیویشن سے امپلائی موٹیویشن کے متعلق آپ کیا جانتے ہو, آپ کی موٹیویشن لیول کیا ہے, تو وہ کلیریفائی کر سکتا ہے جو آپ کا رسپونڈنٹ ہے کہ موٹیویشن سے آپ کا کیا مراد ہے. تو آپ کہہ سکتے ہو کہ کیا آپ یہاں پہ کام کرنا چاہتے ہو, لمبے عرصے تک یہاں اس آرگنائزیشن کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتے ہو. تو آپ وہاں پہ ہی انٹرویو میں کلیریفائی کر سکتے ہو. آپ کو یہ جو ہے وہ کرنا آنا چاہیے. بہت آرام سے, بہت تحمل سے آپ بندے کو کلیریفائی کرو گے جو بھی چیزیں ڈیورنگ دی انٹرویو اس کو سمجھ میں نہ آئے. دین ہیلپنگ دی رسپونڈنٹ ٹو تھنک تھرو دی ایشوز. ہیلپنگ دی رسپونڈنٹ ٹو تھنک تھرو ایشوز. پلیز جب بھی اگر کسی بندے کو کوئی چیز سوال کا جواب نہیں آ رہا ہے تو پھر اور وہ اگر ٹائم لے رہا ہے تو آپ اس سوال کا آنسر کرنے کے اندر تو پلیز آپ اس کو ٹائم لینے دو. آپ اس کو موقع دو, بھرپور موقع دو کہ وہ
جو ہے وہ سوچ سمجھ کے اپنے سوالوں کے جواب دے. تو یہ اس چیز کا جو ہرٹلی جو ہے وہ انٹرویوز نہیں کرنے چاہیے. لیٹ دا پرسن think about what he actually thinks about the issues and then let him or her respond. اور پانچویں چیز ہے جو کہ ہمیں انٹرویوز کے درمیان جو ہے وہ دوران ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم جو بھی چیزیں ہم نے پوچھی ہیں ایک ہمارے ساتھ ایک اور بھی بندہ ہو جو کہ تمام چیزوں کو جو بھی امپورٹنٹ چیزیں کہی گئی ہیں اس کو نوٹ کرتا چلا جائے. یا جیسے ہی آپ انٹرویو ختم کرو, اگر ہم نے اسٹرکچرڈ انٹرویو کیا ہے, ہم نے جو ہے وہ ہمارے پاس پہلے پری ڈٹرمنٹ فارمیٹ تھا, اس کے اوپر ہم نے ڈیٹا گیدرنگ کی ہے, تو ہمیں جو ہے وہ جلدی جلدی ہم اس کو فل کر لیں کہ جو ہے پہلے سوال میں جو ہے رسپونڈنٹ نے کیا کہا تھا, دوسرے سوال میں کیا کہا تھا, تیسرے سوال کے جواب میں کیا کہا تھا. یعنی کہ اگر جو ہے ہم دو انٹرویوز کے بعد نوٹس کو فل کریں گے تو ہم کنفیوز ہو جائیں گے. تو لہٰذا جو ہی آپ انٹرویو ختم کرو اور آپ کے پاس کوئی اور بندہ نہیں ہے, ایڈ نہیں ہے جو کہ انٹرویو کے دوران نوٹس لیتا, تو پھر آپ ایک انٹرویو ختم کر کے جو بھی چیزیں آپ کو یاد ہوں گی آپ جو ہے وہ نوٹس کے اندر لکھو گے. تو یہاں پہ آپ کو یاد رہے گا کہ اس بندے نے جو ہے وہ کیا آپ کو انفارمیشن دی ہے. تو آلویز جو ہے ایک کاپی پین, یا اگر آپ نے اسٹرکچرڈ انٹرویوز کر رہے ہو تو اسٹرکچرڈ انٹرویوز کی کاپی آپ کے پاس موجود ہونی چاہیے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو کہ انٹرویوز سے متعلق تھیں. انٹرویوز کے اندر بھی ہم کوالیٹیٹیو ڈیٹا, زیادہ تر ہم کوالیٹیٹیو ڈیٹا گیدر کرتے ہیں اور اسٹیپ 2 میں ان کا استعمال کرتے ہیں. اسٹیپ 3 میں بھی جا کے اپنے ویریبل سے متعلق, انڈیپینڈنٹ اور ڈیپینڈنٹ ویریبل سے بھی متعلق ہم لوگ جو ہے وہ انٹرویوز کر سکتے ہیں, اور اس کے اندر جو ہے ہم نمبرز بھی جو ہے ہم لے کر آ سکتے ہیں. تو یہ ایک میتھڈ ہوتا ہے, زیادہ تر ہم سیکنڈ سٹیپ میں استعمال کرتے ہیں اور تیسرے سٹیپ میں, اور یہ اس 6 سٹیپ کے اندر آفٹر ہائپوتھیسس کم کیا جاتا ہے, الا کہ آپ کوالٹیٹیو ریسرچ ہی کر رہے ہو. تو یہ چیزیں تھیں انٹرویو سے متعلق. اس کے علاوہ یہ آپ کو سیکنڈ سٹیپ میں بھی ہیلپ آؤٹ کریں گی. ابھی ہم یہاں پہ پڑھ رہے ہیں کیونکہ ڈیٹا کلیکشن میتھڈز جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے, تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر ہو رہا ہے, مگر ہم سیکنڈ سٹیپ میں بھی یہی چیزیں اپلائی کر سکتے ہیں. فیس ٹو فیس ورسز ٹیلی فون انٹرویوز, دو طرح سے جو ہے اب انٹرویوز کی قسمیں ہیں. فیس ٹو فیس انٹرویوز ہیں اور ٹیلی فون انٹرویوز ہیں. ایک ہم نے کہا کہ ایک اسٹرکچرڈ انٹرویوز ہیں, ایک انسٹرکچرڈ انٹرویوز ہیں. دین فیس ٹو فیس انٹرویوز بھی ہوتے ہیں اور ٹیلی فون انٹرویوز بھی ہوتے ہیں. فیس ٹو فیس انٹرویوز کے اندر اس کے کیا پازیٹیوز اور کیا نیگیٹیوز ہیں. فیس ٹو فیس انٹرویوز ریسرچر کین اڈیپٹ, کلیریفائی اینڈ انشور انڈرسٹینڈنگ. In face-to-face interviews, the researcher has the advantage to adapt, clarify and ensure understanding. وہاں پہ بندہ موجود ہوتا ہے, وہ بندے جو اگلا بندہ جس سے چیزیں پوچھ رہا ہوتا ہے اس کے متعلق بہت اچھے طریقے سے جواب لے سکتا ہے, کیونکہ وہ بندے کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کے ایموشنز کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہوتا ہے, اس کے جو ہے وہ وربل اور نان وربل کیوز کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو دیٹ از بیسیکلی دی ایڈوانٹیج آف فیس ٹو فیس انٹرویوز. فیس ٹو فیس جو ہے آپ کا بائی ہینڈ ڈیٹا کلیکشن تھرو کوشچن کے اندر بھی یہی ایڈوانٹیج ہوگا کہ آپ بندے کو اگر آپ نے جو ہے وہ مشکل آپ سمجھتے ہو کہ بندے کے لیے رسپونڈ کرنا جو ہے وہ ناممکن ہے آپ کی ایڈ کے بغیر, تو آپ کوشچن کے اندر بھی ساتھ جا کے اسے ڈیٹا فل کروا سکتے ہو. الا یہ کہ آپ ای میل کے ذریعے سے بھیج رہے ہو یا بائی میل بھیج رہے ہو, اس کے اندر ایسی مشکلات آ سکتی ہیں کلیئرٹی کی, اڈیپٹیبلٹی کی اور انشورنگ انڈرسٹینڈنگ کی. تو یہ ایڈوانٹیج ہوتی ہے فیس ٹو فیس انٹرویوز کی. ہم انٹرویوز پڑھ رہے ہیں لہٰذا فیس ٹو فیس کے اندر یہ پازیٹیوز ہیں, مگر اس کے نیگیٹیوز کیا ہیں. فیس ٹو فیس انٹرویو کرنے کے جغرافیکل لمیٹیشن ہے, یعنی کہ ہم لوگ جو ہے وہ ایک ہی وقت میں
فار ایگزامپل ہم لوگوں نے نسٹ سے بھی ڈیٹا گیدر کرنا ہے, فاسٹ سے بھی ڈیٹا گیدر کرنا ہے, نمل یونیورسٹی سے بھی ڈیٹا گیدر کرنا ہے. اسٹوڈنٹس کے اوپینین لے رہے ہیں اباؤٹ دی ایجوکیشن سسٹم, اسپیسیفکلی ایم بی اے یا بی بی اے کے متعلق. تو ہم لوگ جو ہے ایک وقت میں ایک ہی آرگنائزیشن کور کر سکتے ہیں. جغرافیکل لمیٹیشن ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں ٹیلی فون انٹرویوز میں ہم ایک ہی دن میں زیادہ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. سو کاسٹ آر ہائر, ہمیں جو ہے وہ مختلف یونیورسٹیز میں جانا پڑے گا, وہاں پہ ہمیں انٹرویوز کرنے پڑیں گے, ہمارا ٹائم جو ہے وہ بھی زیادہ لگے گا اور کاسٹ تو جو ہے وہ زیادہ ہی آئیں گی. دین انانیمٹی کی ناٹ بی انشورڈ. کس بندے نے سوال کیا ہے, آپ انانیمسلی جو ہے وہ ڈیٹا گیدر نہیں کر سکتے. انانیمٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ جو ریسرچر ہے وہ اس کو جانا پڑتا ہے اپنے رسپونڈنٹ کے پاس, اور لوگ جان لیتے ہیں کہ یہ ریسرچر ہے اور یہ یہاں پہ ایسی ریسرچ کرنے کے لیے آیا ہے. بعض دفعہ انانیمٹی درکار ہوتی ہے, آپ جو ہے وہ اپنا چہرہ نہیں دکھانا چاہتے اور پھر آپ جو ہے وہ سوالوں کے جواب دینا چاہتے ہو, تو یہ چیز جو ہے وہ انشور نہیں ہو سکتی. یہ 5 چیزیں تھیں یہاں پہ جو پازیٹیوز تھے, بینیفٹس تھے فیس ٹو فیس انٹرویوز کے, اور ایون کوشچن کے ذریعے سے ڈیٹا کلیکشن کرنے کے, کہ بندہ جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کروا سکتا ہے اگلے بندے کو کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے یا کس طرح کی فیلنگ کروانا چاہ رہا ہے. کین پک اپ نان وربل کیوز, جو اس کی جو چہرے پہ جو ایموشنز ظاہر ہو رہے ہیں ان کو بھی وہ پڑھ سکتا ہے. اور اس کی جغرافیکل لمیٹیشن ہے, مگر کاسٹ آر ہائر اینڈ انانیمٹی کی ناٹ بی انشورڈ. یہ 5 چیزیں تھیں فیس ٹو فیس متعلق ڈیٹا گیدرنگ سے, جو کہ ہم نے انٹرویوز سے کی. دین ٹیلی فون انٹرویوز ہیں اس کے مقابلے میں, اور دے آر ایزی ٹو انڈر ٹیک. اس میں جو بنیادی چیز ہے ٹیلی فون انٹرویوز میں, بعض دفعہ ہم ٹیلی فون پہ بھی کر سکتے ہیں, ہمیں بندے کا نمبر پتہ ہو, ہم جو ہے وہ ٹیلی فون پہ انٹرویو کر سکتے ہیں. اٹ از ایزی, رادر ایزی. آپ نے ٹیلی فون نمبر ملایا, آپ نے رسپونڈنٹ سے جو ہے وہ ٹائم لیا. ہمیشہ جب بھی ہم ٹیلی فون پہ بھی کریں گے ہم اس سے اس کا ٹائم لیں گے, تو وہ آپ کو بتا دے گا کہ میں 3 سے 4 بجے فارغ ہوں, پلیز اس دوران مجھ سے انٹرویو آپ لے سکتے ہیں. تو پھر ہم جو ہے وہ اسی ٹائم کے اوپر جو بندے نے ٹائم دیا ہوگا ٹیلی فون پہ, ہم اس سے انٹرویو کرنا شروع کریں گے. رسپونڈنٹس آر مور کمفرٹیبل. وہ دوسری جگہ پہ ہوتے ہیں, ان کے سامنے کوئی بندہ نہیں ہوتا. بعض دفعہ اگلے بندے کو دیکھ کر انٹرویور یا ریسرچر کو دیکھ کے بندہ گھبرا جاتا ہے. تو ان چیزوں سے جو ہے وہ پریشانی جو ہے وہ ان لوگوں کو نہیں ملے گی. جو آپ کا انٹرویوئی ہوگا وہ زیادہ کمفرٹیبل ہوگا. Then more people can be interviewed in less time. جو فیس ٹو فیس کے مسائل تھے یہاں پہ آ کے جو ہے وہ پازیٹیو بن رہے ہیں. زیادہ ہم لوگ جو ہے وہ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں, زیادہ لوگوں سے ہم انٹرویو کر سکتے ہیں. کاسٹ آر لیس, اس میں ہماری کاسٹ جو ہے وہ لیس ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ ہمارا پیٹرول کا خرچہ, آنے جانے کا خرچہ بچے گا. اینڈ انٹرویو اس میں جو نیگیٹو چیز ہے ٹیلی فون انٹرویوز میں, وہ ہمیں جاننی چاہیے کہ an interviewee can terminate interview without warning. An interviewee can terminate interview without warning. تو جو ہے وہ بندہ ایک دم سے اگر کوئی چیز اس کو آپ کی پسند نہ آئے, آپ کا کوئی سوال اچھا نہ لگے یا اس کو کہیں پہ جانا پڑ جائے, تو وہ ٹیلی فون جو ہے وہ آف کر دے گا اور آپ کا جو انٹرویو ہے وہ نہیں ہو پائے گا. آپ کا انٹرویو جو ہے وہ وہیں پہ ہی ختم ہو جائے گا اور آپ اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. یا جو ہے وہ نان ریسپانس دے, یا پھر جو ہے وہ 4-5 سوال کرنے کے بعد آپ نے 10 سوال بنائے ہوئے تھے, اسٹرکچرڈ انٹرویو آپ نے لینا تھا, مگر وہ 4-5 سوالوں کے بعد ہی آف کر کے چلا جائے, اس وقت بھی آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. لہٰذا یہ جو ٹرمینیشن والی بات ہے یہ ڈیورنگ دی ٹیلی فون انٹرویوز ہمارے سامنے آ سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں ہیں جن کو مد نظر رکھنا ہے انٹرویوز کے اندر. ہم نے انٹرویوز سیکنڈ سٹیپ پہ بھی جا کے لیے تھے. یہاں پہ بھی ہم جو ہے وہ ناگزیر حالات میں اگر ہمیں پتہ ہو کہ ہم جو ہے وہ کوشچنیئر کے ذریعے سے ڈیٹا گیدر نہیں کر سکتے ہیں, تو کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی جو ہے وہ انٹرویوز کے ذریعے سے بھی گیدر ہو سکتا ہے. زیادہ تر کوالٹیٹیو ڈیٹا ہی کی گیدرنگ کے لیے انٹرویوز استعمال ہوتے ہیں, اینڈ اسپیشلی ان دی ویری بگننگ آف دی ریسرچ پروسیس, یعنی کہ سیکنڈ سٹیپ کے اندر.
تو یہاں پہ جو ہے وہ ہم انٹرویوز والا سیکشن ختم کرتے ہیں. ہم نے جو ہے اس طریقے سے آج جو چیزیں دیکھیں وہ تھی پرنسپلز آف کوسچنیئر ڈیزائن. اس کو ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا. ہم جو ہے جس طریقے سے 5ویں اور اس کے بعد 6 اسٹیپ پر پہنچے تھے, ہمارے پاس ایک اچھا کوسچنیئر تیار ہونا چاہیے. اسی کے ہم نے مزید پرنسپلز دیکھے. ہم نے آج جو ہے وہ ڈیٹا کوڈنگ کے اصول دیکھے اور ٹائپ آف کوسچنز وچ شوڈ بی اوائڈیڈ, اور تھوڑا سا ہم نے جو ہے وہ سمرائز کیا کہ ایک اچھے کوسچنیئر میں کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ ہم نے ڈیٹا کلیکشن تھرو انٹرویوز کو بھی ہم نے ریوائز کیا. اس کے اندر دیکھا کہ ہمیں کون سے عوامر ہیں, کون سے پازیٹیو پوائنٹس ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے ڈیورنگ دی انٹرویوز. اور ہم لوگوں نے اس کے بعد فیس ٹو فیس ورسز ٹیلی فون انٹرویوز کے اوپر بھی ہم نے ڈیٹا کلیکشن کی بنیادی چیزیں دیکھیں, بنیادی امور سے واقفیت حاصل کی. آگے جو ہے وہ ہمارے پاس جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ ڈسکشن کے ذریعے سے بھی ہم لوگ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. تھرو ایک انڈیویجول کے ساتھ کیسے بھی ہم ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. ڈسکشنز جو کہ ایک طریقے سے انٹرویوز کی ہی ایک فارم ہوتی ہے, اس کے ذریعے سے بھی ہم ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. اس میں ہمارے پاس پینل سرویز ہیں, اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ہے وہ گروپ ڈسکشنز ہیں, ادھر سے ہم لوگ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. دین ہم لوگ آبزرویشنل سرویز ہیں, وہاں سے ہم لوگ ڈیٹا گیدر کر سکتے ہیں. وہ چیز ہم دیکھیں گے. کوانٹیٹیو ڈیٹا بھی گیدر کیا جا سکتا ہے آبزرویشنل سروس سے. اور تیسرا طریقہ جو فزیکل میئرمنٹ کا ہے, وہاں سے بھی ان تینوں میتھڈ سے ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ڈیٹا گیدرنگ سیکھیں گے. سو تھینک یو ویری مچ فار ٹوڈے.